السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں ہزاروں پہنچ چکی تھی، اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کیا کہ سب کتابیں جلا دیں، صرف 4 باقی رہنے دیں۔ ان کا نام یہ ہے: متی، یوحنا، لوط، مرقس۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہے، مگر آج تک یہ طے نہ ہو سکی کہ ان میں سے کون سی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی اور شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا رستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آمنہ نے کہا اپنے سسر کو اپنے پوتے کی خبر دی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی آپ کے سامنے پھیکا تھا۔ عبدالمطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لے لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبدالمطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا عبدالمطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبدالمطلب بولے میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھی، دیہاتوں سے دائیوں کی لوریاں آتی تھیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتے اور دوسرے بچے لے جاتے۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے، مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندھی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگی، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گود بھر گئی۔ ہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا اس کے لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی، وہ تھی حلیمہ۔ اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اسے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا باخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے، میں تو جاتی ہوں اس یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پاڑا کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ حالانکہ اس سے پہلے حلیمہ کی اونٹنی بہت ہی دبلی پتلی بالکل مریل، بھوک لگی تو شوہر سے
دہنے اٹھے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپک پڑا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا اور پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر نے بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ باخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولی، باخدا میرا بھی یہ خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گودیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ رے حلیمہ، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گودیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو رستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولی، باخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے، وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے؟ ایسے بچے کو جوان ہونے کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہیں کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ کچھ اور دن آپ اسے ہمارے پاس رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بہت محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچنا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئی، ان کی سازشوں سے گھبرا گئیں، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ ان سے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی اور بچے کو لے کر غائب ہو گئی، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ وہ اس طرح بھاگ سکے گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی خبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئی۔ شوہر کی ایک ماندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینے پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں ان کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشے دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزرا کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔
شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ حجفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے، اب وہاں پہنچی تو حالت نازک ہوگی اور پھر سنبھل نہ سکی، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ اب اس یتیمی کا شعور ہی ہوا تھا کہ ماں بھی وفات پا گئی، باپ کی قبر دیکھی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جبکہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے، آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر برا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھ رہے تو ادب و احترام میں گدی سے ذرا ذرا دور بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو عبدالمطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سے ہلاتے، لیکن افسوس عبدالمطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹھی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔